دوستو ساتھیوں، آج ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے بارے میں بات کریں گے ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کے ساتھ. بہت بہت شکریہ آپ کا اس پہ آنے کا. تو یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے 3 جلسے ہو گئے ہیں. یہ موومنٹ بڑی تیزی سے مومنٹم پکڑ رہی ہے، اور جیسے کہ حکومت کی ناکامیاں بھی کچھ ہیں، خاص طور پہ انفلیشن، مہنگائی کے لحاظ سے، مہنگائی، بے روزگاری. تو سپیڈ تو یہ کافی پکڑ رہی ہے، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ اسی طریقے سے جس طرح عام طور پر کوئی جب مسئلہ ہوتا ہے، بڑی 2 ایکسٹریم سائیڈز نظر آتی ہیں. ایک طرف نیریٹو اپوزیشن کا ہے کہ یہ حکومت انکمپیٹنٹ ہے، یہ اسے کام کرنا نہیں آتا، اور یہ سلیکٹڈ ہے، یہ صحیح جائز طریقے سے نہیں آئی، اسے کوئی سلیکٹرز لے کر آئے ہیں. لیکن دوسری طرف جو حکومت کا اس پر رائے ہے، اور جو وہ اسپوکس پرسن ان کے روز روز بول رہے ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں اور یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نکلے ہیں، این آر او کے بچانے کے لیے نکلے ہیں. تو یہ پولرائز ڈبیٹ نہ صرف آپ کو اپوزیشن اور حکومت میں نظر آتی ہے، آپ کو میڈیا میں بھی یہ مرر ہوتی نظر آتی ہے، اور خاص طور پر سوشل میڈیا میں. تو یہ جو ایکسٹریم پولرائزیشن ہے، اس پر آپ کا کیا رائے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم جنرلی آپ کا اس پہ کیا رائے ہے؟ تو اس میں بالکل حقیقت ہے دونوں طرف کہ سیاستدانوں میں کرپشن ہے، جس کی وجہ سے عوام ان سے بیزار تھے، اور دوسری طرف کہ یہ ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے جس کو فوج نے بٹھایا ہے گدی پر. دونوں باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں. لیکن چلیے ہم اگر اس کو ایک دوسرے تناظر سے دیکھیں کہ یہ ایک جمہوریت کا حصہ ہوتا ہے کہ 2 قوتیں وہ متضاد ہوتی ہیں، ان کے اپنے مختلف موقف ہوتے ہیں، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اب چلیے اس بات پہ آتے ہیں کہ جو حکومت عمران خان کی حکومت ہے، اسے فوج نے یہاں اسلام آباد میں لا کر بٹھایا، اس میں ذرا بھی کوئی شک نہیں ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ جب دھرنا ہوا تھا تو اس کو کھلی چھوٹ ملی تھی. وہ مہینوں تک اسلام آباد کی سڑکوں بند کیے ہوئے تھے، وہاں دھرنے ہوتے تھے، یہاں لوگوں پر ہر قسم کی مشکل گزرتی تھی، لیکن کوئی ان کو ہٹا نہیں سکتا تھا کیونکہ ان کے پیچھے فوج کا ہاتھ تھا. پھر جو ہم نے فیض آباد میں دیکھا، وہاں تو کھلم کھلا 1000 روپے کے نوٹ بانٹے جا رہے تھے. تو یہ ایک حقیقت ہے. دوسری طرف ہاں یہ بات درست ہے کہ سیاستدان کیا پورے پاکستان میں کرپشن عام ہے. یہ کرپشن کسی ایک طبقے تک محدود نہیں ہے، یہ کرپشن تو پورے سماج کے اندر پھیلا ہوا ہے. کیوں پھیلا ہوا ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. اس کی وجوہات ہیں، وجہ ہے کیوں ہم کرپشن کو برا نہیں مانتے، لیکن یہ بعد میں رکھیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا کرپشن صرف سیاستدانوں تک محدود ہے؟ کیا اس میں جرنیل شامل نہیں ہے؟ کیا اس میں وہ لوگ نہیں ہیں جو پاپا جان چلاتے ہیں، جو ان کے درجنوں پاپا جان چلتے ہیں، جو آسٹریلیا میں جزیرے خریدتے ہیں، جن کو درجنوں ایکڑ ملتے ہیں، اور یہ قانوناً. تو کرپشن خواہ وہ لیگلائزڈ کرپشن ہو یا پس پردہ کرپشن ہو، کرپشن تو آپ کو فوج میں بھی ملے گی، سیاستدانوں میں بھی ملے گی، تاجروں میں ملے گی، صنعت کاروں میں ملے گی. کرپشن ہر جگہ ہے. لیکن اس وقت جو ایک تحریک چلی ہے، جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے، یہ میرا خیال ہے بڑی خوش آئین ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ پہلی بار ایک آواز اٹھی ہے. وہ آواز یہ کہتی کہ یہاں جمہوریت ہونی چاہیے، ایسے نہ ہو کہ پس پردہ جو قوتیں ہیں جنہیں خلائی مخلوق کا نام دیا گیا، کہ یہ خلائی مخلوق ہمارا مستقبل طے کرے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئین بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ یہ تحریک آگے بڑھ رہی ہے، اگرچہ میرے بھی کچھ تحفظات ہیں. چلیے اس پہ پھر ہم بات کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میری بھی اس پہ کچھ ایسی ہی رائے ہے کہ ایک طرف تو یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ مین سٹریم پارٹیز اٹھ کر، خاص طور پر پنجاب سے یہ آواز اٹھاتی ہیں کہ فوج کا کانسٹیٹیوشنل کردار میں حدود میں رہ کر ہی کام چلایا جا سکتا ہے. اس ملک میں تبھی چلے گا جب سارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں،
وہ اپنے آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کریں. لیکن آپ کو سماج میں یہ نظر آتا ہے کہ ایک طرف تو بندہ کہے کہ کوالیفائڈ سپورٹ ہونی چاہیے اس کی، کہ جو بات کر رہے ہیں تحفظات بھی ضروری ہیں، لیکن جو بات کر رہے ہیں جو سول ملٹری کا بیلنس ہے، جو آئین کے حدود ہیں، اس پر بات بالکل ہونی چاہیے. لیکن دوسری طرف ایک سینسزم آپ کو نظر آتا ہے سماج میں اس کے اوپر کہ یہ تو سب ہی فضول ہے، یہ سارے آپس میں ڈیل کر لیتے ہیں، یہ سب ادھر ہمیں صرف ٹی وی پہ ڈرامہ دکھاتے ہیں. تو یہ سینسزم میرا خیال میں کافی ایک خطرناک چیز ہے کہ آپ سپورٹ اس چیز کو کریں اپنے حد تک، اپنے حدود تک، جو آپ کو چیز اس کی ریزنیبل لگتی ہے. آل آؤٹ بے شک نہ سپورٹ کریں، کوالیفائڈ سپورٹ دیں، لیکن جو سینسزم ہے وہ اینٹی جمہوریت قوتوں کو بہت زیادہ طاقت فراہم کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک جوڑا سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پی ڈی ایم کے جو صدر ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اور ان کے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کوئی بہت اچھی ان کی ہسٹری نہیں رہی. خاص طور پہ جو پچھلے سال ان کا آزادی مارچ ہوئی تھی اس پہ عورتوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی. تو یہ چیز لوگوں نے کافی پک اپ کی کہ اس لیے ہم پی ڈی ایم کو سپورٹ نہیں کر سکتے. تو آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ ہاں، مولانا فضل الرحمان کا اس تحریک میں شامل ہونا میرا خیال ہے ہر لبرل سوچ رکھنے والے کے لیے باعث تکلیف ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو نہیں آنے دینا ہے، کہ اگر ہم ادھر کی اقلیتوں کو مزید کچلیں گے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں کہ یہاں ایک مدارس کا نظام رائج کرنا ہے، اگر ان کی طاقت مدرسوں سے نکلتی ہے تو ہاں یہ تو پھر بہت پریشانی کی بات ہے. مگر دیکھیے جمہوریت کے اندر طرح طرح کی آوازیں ہوتی ہیں، تو وہ اکیلے یہاں کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے پچھلے سال 2019 میں جب یہاں دھرنا دیا تھا تو آزادی مارچ کے نام سے، تو کچھ پتہ نہیں 20-25-30 ہزار لوگ آئے تھے اور کچھ ہلا گلا کیا، لیکن پھر چلے گئے وہاں. اکیلے وہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ پیپلز پارٹی کچھ اکیلے اپنے طور پہ کر سکتی ہے، اور نہ ہی نواز مسلم لیگ. تو اب ان کا جو اتحاد بنا ہے جو پی ڈی ایم کے نام سے ہے، یہ پھر زیادہ ایک مؤثر اور طاقتور چیز بنتی ہے. اور ٹھیک ہے، اگرچہ ہم ان ساری پارٹیوں کو سپورٹ نہیں کر سکتے، کسی میں یہ خرابی، کسی میں وہ خرابی ہے، لیکن یہ بڑی خرابی کی نشاندہی ضرور کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ اس ملک کو اب جو چھپی ہوئی قوتیں ہیں وہ نہیں چلانے ہم دیں گے، کیونکہ اس میں جو خرابیاں ہیں وہ پھر جمہوری طور پر ٹھیک نہیں کی جا سکتی ہیں. تو جب تک ساری قوتیں آن دا ٹیبل نہ ہوں اور ہم ان کے ساتھ مباحثہ نہ کر سکیں، اس وقت تک یہاں پر کوئی ایسا نظام نہیں آ سکتا جو لوگوں کی مصیبتیں، ان کی ضروریات پوری کر سکیں. بالکل. اور جو لوگوں کا کچھ رویہ ہے مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو لے کر، یا جو ان کا مذہبی ایک تسلسل ہے جو وہ سیاست میں استعمال بھی کرتے ہیں، اس سے مجھے ایجپٹ، مصر کی مثال بہت ذہن میں آتی ہے کہ 2011 میں جب عرب اسپرنگ کا ٹائم تھا تو ایجپٹ کے عوام نے، عورتوں نے، مردوں نے، نوجوانوں نے ایک تحریک چلائی حسنی مبارک کی آمریت کے خلاف. اور وہ کوئی 25 سال سے اس کا چل رہا تھا ڈکٹیٹرشپ، اور جب لوگوں نے اسے گرا دیا تو جو سماج میں کچھ سوچ تھی اور جو قوتیں تھیں اس میں ایک اخوان تھی، مسلم بردرہڈ. تو الیکشنز کے رزلٹ میں وہ حکومت میں آ گئی، لیکن وہ کچھ جو بہت زیادہ سیکولر بھی ہو جاتے ہیں، وہ جب جمہوریت کو ریجیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں سیسی جیسی قوتیں مبارک سے بھی زیادہ بری آمریت لے آتے ہیں. تو میرا خیال سے انگیج کرنا بہت ضروری ہے، اور ریجیکشن یا بالکل کہنا کہ اس پہ کوئی نہیں ہونا چاہیے، یا بالکل ہی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں یا اس بندے کو ہی ہم کینسل کر دیتے ہیں، یہ ایک جمہوری رویہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بات کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو بہت اچھا ہے کہ فوج کے کردار پر کھل کے بات کی جا رہی ہے، لیکن وہ جو بات کی جا رہی ہے وہ کی جا رہی ہے آئینی حدود کی، جو کہ ایک طرح تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن آئینی حدود کے حد تک بھی جو بات ہو رہی ہے وہ کردار تک وہ لمٹ کر دی جاتی ہے کہ فوج تو اچھی ہے، یہ ادارہ تو اچھا ہے، لیکن اس میں 2-3 ایسے جنرل ہیں
جو کرپشن کرتے ہیں، یا 2-3 ایسے ہیں جو پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیتے یا الیکشن میں دھاندلی کرتے ہیں. تو یہ اپوزیشن کی قوت ہوتے ہوئے بھی 11 پارٹی پر مشتمل پھر بھی یہ لمٹ کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا فوج اتنی پاورفل ہے کہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا کھل کے، اور وہ کردار پر بھی محدود کیا جاتا ہے؟ ہاں، بڑا اچھا سوال ہے. میرا خیال ہے اس وقت مصلحتاً صرف 2 نام لیے گئے ہیں، ایک جنرل باجوہ کا اور ایک جنرل فیض حمید کا، اور سارا ملبہ ان کے اوپر ڈالا گیا ہے. اب نواز شریف کی یہ کوشش ہے کہ پوری فوج کو برا نہ کہا جائے، صرف یہ کہا جائے کہ یہ 2 افراد ایسے ہیں جو جمہوری عمل کو چلنے نہیں دیتے. مگر دیکھا جائے تو پاکستان کی تاریخ بہت لمبی ہے. یہاں فوج نے تو ڈائریکٹلی مارشل لاء کے ذریعے سے پاکستان پر حکمرانی کی ہے. پچھلے 30 سال تک 30 سال کے عرصے تک فوج نے مارشل لاء کے ذریعے سے یا فوجی ڈکٹیٹر کے ذریعے سے، اور باقی وقت جو ہے، اور یہ بات جو ہے قائد اعظم کی وفات کے فوراً بعد کی بات ہے، باقی وقت تو پاکستان میں پس پردہ فوج نے سارے بڑے فیصلے کیے ہیں، اس کی سمت طے کی ہے. تو اس کو سمجھنا سب سے ضروری ہے کہ ایسا کیوں ہوا تھا، انڈیا میں ایسے کیوں نہیں ہوا. اور جہاں جہاں آمریت آئی ہے، ارجنٹینا میں، انڈونیشیا میں، وہ آمریت کا دور تو گزر گیا. ادھر فوجی ڈکٹیٹر تھے اور وہ ختم ہو گئے. اس کے بعد ایک جمہوری نظام وہاں پر قائم ہو سکا، اور وہ پھر چلا اور آج بھی چل رہا ہے، اور ادھر کے لوگ خوش ہیں. ادھر اس طرح کی شکایات آپ کو نہیں ملیں گی جیسا کہ پاکستان میں ملتی ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ تو یہاں پر ہمیں ذرا پیچھے چلنا پڑے گا. جب قائد اعظم نے اور مسلم لیگ نے یہ تحریک شروع کی تھی تو ان کا فقط ایک ہی مطالبہ تھا، ایک ہی نظریہ تھا کہ ہم یہاں مسلمان جو ہیں وہ الگ ایک قوم ہے، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمیں پاکستان بنانا ہے. اب وہ کیا پاکستان ہوگا، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، اس کا نظریہ، اس کا وہاں کیسا نظام ہوگا، اس پہ قطعاً بات نہیں ہوئی. تو پھر جب قائد اعظم فوت ہو گئے، ایک خلا سا رہ گیا. اس خلا کو اور کوئی نہیں پر کر سکا، صرف وہ فوج جو پہلے انگریز کی فوج تھی. برٹش آرمی میں یہ تمام افسران تھے، اور انہوں نے تربیت پی ایم اے تو نہیں تھا لیکن ملٹری اکیڈمیز میں پائی تھی. سینڈ ہرسٹ میں ایوب خان پڑھ کے آئے تھے، اور کیونکہ وہ ایک منظم قوت تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا غلبہ قائم کیا یہاں پہ. اچھا، جس وجہ سے یہ سب کچھ چلتا ہے اور چلتا آ رہا ہے کہ پاکستان ہر وقت جنگ کے لیے تیار. ہمیں چین نہیں آئے گا جب تک کشمیر فتح نہیں ہوگا، اور کشمیر فتح کرنے کے لیے ہمیں فوج چاہیے. تو یہاں جمہوریت اور کشمیر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہو گئے. جب بھی یہاں کچھ حالات ڈگمگاتے ہیں تو کشمیر کی بات اٹھائی جاتی ہے. جب تک ایسا چلتا رہے گا تو نہ یہاں ارجنٹینا کا اور نہ انڈونیشیا کا نظام آ سکے گا، بیکاز وی آر آلویز ایٹ وار اور پریپیئرنگ فار وار. بالکل. اور اس کے ساتھ میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پاکستان میں ایک اسٹیٹ ابو اے اسٹیٹ ہے، اس کا جو طاقت ہے وہ صرف ادھر ہتھیاروں سے نہیں آتی، اس کی طاقت سامراج سے جڑی ہوئی ہے. اور پاکستان 1954 آنورڈز امریکی سامراج کا کولڈ وار میں سیٹلائٹ اسٹیٹ رہا تھا. اور اس قوت نے اور اس آرمز نے اور اس فائنینشیل سپورٹ نے جو ملٹری کو اسٹرینتھن کیا، وہ اب جا کر اور سیکٹرز میں بھی گھس چکی ہے. تو آرمی کی یا فوج کی اجتماعی جو طاقت ہے وہ اب صرف ہتھیار پر مبنی نہیں ہے، وہ ان کے بزنس انٹرسٹ پر بھی ہے، وہ ان کی لینڈ ڈیولپمنٹ پر بھی ہے، وہ ان کے ملٹری فارمز پر بھی ہیں، وہ ان کی کارپوریٹ ایمپائر پر بھی ہے. اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ جو
یہ ملٹری لیڈ ڈیولپمنٹ، سو کال ڈیولپمنٹ کا نظام ہے، اس میں ساری مین اسٹریم پارٹیز کمپلیسٹ ہیں اور انوالوڈ ہیں کہ ان کا بھی جو ڈیولپمنٹل نظام ہے وہ انہی چیزوں پر مبنی ہے۔ اب کہنے کو تو سندھ کہتا ہے کہ فیڈرل ہمارے آئیلینڈس کے مسئلے میں انٹروین کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو پروونشل رائٹس ہیں، لیکن جب بحریہ ٹاؤن کی بات ہوتی ہے، جب وہ ولیجرز کو ادھر سے بے دخل کر کے اس زمین پر قبضہ بنایا جاتا ہے اور پلاٹ بنائے جاتے ہیں، تو تب سندھ حکومت بھی چپ ہوتی ہے۔ تو مقصد یہ نہیں کہ میں سندھ حکومت کو ہائی لائٹ کروں، مقصد یہ ہے کہ جو اجتماعی قوت ہے اس نظام کی، جو سب سے زیادہ جس میں اہم کردار ملٹری کا ہے، وہ اس کی بزنس امپائر سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ تو ذرا بزنس امپائر پہ آپ کچھ بتائیں ہمیں۔ اس کے لیے تو ہمیں عائشہ صدیقہ کو بلانا ہوگا، ان کی جو بڑی جامع کتاب ہے اس کے اوپر، اور ایک نیا لفظ اس نے بنایا ہے مل بز کے نام سے، مل بزنس۔ تو دیکھیے آٹا، چینی، یہاں سیمنٹ، ساری صنعتیں، یہاں فرٹیلائزر بھی وہ بناتے ہیں، یہاں بینک بھی وہ چلاتے ہیں، یہاں ان کے ایئر لائن بھی ہیں، ایف سی او تو ایف ڈبلیو او وہ تو سڑکیں بناتی ہے۔ تو باقی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ اب آپ اسلام آباد لے لیجئے تو اسلام آباد کا ایک بہت بڑا حصہ تو اس کے مالکان جو ہیں وہ ملٹری کے افسران ہیں۔ اب جب جنرل راحیل شریف ریٹائر ہوئے، ان کو بیدیاں روڈ کے ساتھ، یہ لاہور میں لمز کے ساتھ ہے، اس کو زرعی زمین کہہ کر 93 ایکڑ دیے گئے۔ اب آپ سوچ لیجئے 93 ایکڑ، جس کا مطلب یہ کہ اربوں روپے اس شخص کو دیے گئے۔ بھائی اس کا کیا کمال تھا، کیوں ملا، اور یہ قانوناً ملا؟ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور جب نواز شریف نے یہ بات سامنے کر دی، چوری چھپے چلو، تو اس کے بعد فوج کو اس قدر برا لگا کہ اس کی اس دن سے بس ختم ہونے لگی۔ He was out after that۔ مگر دیکھیے یہ ایک بڑا ظلم ہے نا۔ آخر یہ غریب ملک ہے، اس میں عوام اس وقت تو روٹی کے لیے بھی مجبور ہیں، اور دوسری طرف جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں ان کو اتنے بڑے بڑے تحفے مل رہے ہیں۔ کوئی پھر جا کے سرونگ آفیسر، وہ پاپا جان چلاتے ہیں، کوئی پوری دنیا میں ان کے کاروبار چلتے ہیں۔ تو اب جو مطالبہ ہونا چاہیے پی ڈی ایم کا، اور جو صرف اس وقت نواز شریف کہہ رہے ہیں لیکن اوروں کا بھی ہونا چاہیے، کہ آپ کا جو املاک ہے، آپ کے جو ایسیٹس ہیں، وہ کھلے عام رکھے جائیں۔ آپ کا احتساب اسی طرح سے ہونا چاہیے جس طرح اس کا ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ سیاستدانوں اور ججوں کا احتساب کرتے ہیں تو پھر جرنیلوں کا بھی کیجیے۔ یہ میرا خیال ہے ایک بڑی اہم بات ہوگی پاکستان کی تاریخ میں، اگر ہم یہ کہیں کہ وہ قوانین جو ہم پر لگائے جاتے ہیں ان کا اطلاق ان پر بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، لیکن اگر اس کو تاریخی طور پر دیکھا جائے، جو آپ نے کہا نا کہ 54 میں ہم امریکہ کے تابع آ گئے، اس سے پہلے کی بات ہے، 51 کی بات ہے، لیاقت علی خان کے ہوتے ہوئے لیاقت علی خان نے روس جانے سے انکار کر دیا۔ اچھا، ایک جو نظریہ تھا مسلم لیگ کا، اور اس میں قائد اعظم بھی تھے شامل، قائد اعظم نے کمیونزم کے خلاف بہت تقاریر کی ہیں، اور ان کا بڑا ایک سخت رویہ تھا سوشلزم کے خلاف۔ ان کی پارٹی میں، مسلم لیگ کے اندر، تمام ایسے افراد تھے جو بڑے زمیندار تھے، جو بہت مالدار لوگ تھے، کچھ صنعتکار بھی تھے لیکن زیادہ تر یہ زمیندار ہوتے تھے۔ وہ کمیونزم، سوشلزم سے بہت گھبراتے تھے، اور اس وجہ سے پاکستان، اب یہ سرد جنگ کا زمانہ تھا، انہوں نے امریکہ کا رخ کیا، اور امریکہ نے ان کو گلے سے لگایا، اور پھر ہمیں ہتھیار ملے، نہ صرف ہتھیار ملے لیکن ٹریننگ ملی۔ تو ہمارے جتنے ملٹری کے افسران تھے وہ جاتے تھے برطانیہ، اور پھر وہ جانے لگے امریکہ۔ تو سرمایہ دارانہ نظام کو مضبوط کرنے میں پاکستان میں، اور جاگیردارانہ نظام کو مضبوط کرنے میں، میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف امریکہ اور برطانیہ شامل تھے لیکن مسلم لیگ۔ اب جناح صاحب
کی وفات کے بعد تو خیر مسلم لیگ ختم ہو گئی، لیکن وہ رویہ قائم رہا۔ بالکل، آپ نے شروع میں ایک اور بات کی تھی کہ کرپشن بہت زیادہ ایمبیڈڈ ہے اس سارے سماج میں، سارے سسٹم میں، اور میں اس کا لنک اسی چیز سے نکالوں گا کہ یہ جو لوکل سٹرکچرز ہیں پاکستان میں جو ابھی بھی بہت حد تک قائم ہیں، جو روزمرہ کی سیاست ہوتی ہے، وہ چاہے کیو لیگ کرے، چاہے نون لیگ کرے، چاہے پی ٹی آئی کرے یا پی پی کرے یا اور بھی کوئی قوت کرے، وہ یہی تھانہ کچہری پر مبنی ہے، اور اس کے ساتھ تھانہ کچہری روزگار، تو اس کے ساتھ بہت زیادہ جڑا ہوا ہے لوگوں کا پیٹرنیج، اور جو پیٹرنیج کے نیٹ ورکس ہوتے ہیں وہ فوج کے بھی ہیں، ظاہری سی بات ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ضیاء کی آمریت بھی آئی تو اس نے یہی پیٹرنیج نیٹ ورکس استعمال کیے، اسی طرح جب مشرف کی آمریت آئی تو اس نے یہی لوکل باڈیز کی شکل میں انہی پیٹرنیج نیٹ ورکس کو تقویت دی۔ تو یہ کیا سلسلہ ہے کہ جو لوکل پیٹرنیج ہے اور اس کا اوور آل کرپشن سے جو تعلق ہے، اس پر آپ کی کیا نظریہ ہے؟ ہاں، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ایک پیٹرنیج کا نظام بنا ہوا ہے، لیکن پیٹرنیج میں دیکھیے جیسا کہ ایک خاندان کے اندر ہوتا، اب میرے کنبے کے جو لوگ ہیں میں چاہوں گا کہ ان کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو۔ پیٹرنیج کے سسٹم میں وہ اس کا دائرہ بڑھ جاتا، اس میں آپ صرف اپنے خاندان تک محدود نہیں رکھتے ہیں، لیکن اپنے دوستوں پہ اور آپ کے جو زیر اثر ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا دائرہ بڑھتا چلا جائے۔ پیٹرنیج میں دائرہ آپ اتنا نہیں بڑھا سکتے کہ پورا ملک اس کے اندر شامل ہو جائے۔ اگر پیٹرنیج کا دائرہ اتنا بڑا ہو سکتا پھر مجھے تو کوئی اعتراض نہ ہوتا، پھر تو سبھی کا بھلا ہوتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر ایک قومیت کا احساس اب تک اجاگر نہیں ہو سکا۔ We do not feel we belong to the same nation۔ اگر ہم ایک قوم کے اپنے آپ کو واقعی سمجھتے تو پھر ہم دھوکہ دہی نہیں کرتے نا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، یہ میں پرانی بات کرتا ہوں، جب میں امریکہ میں تھا تو ایک تو یہ کہ آپ دیکھتے ہیں اشاروں کو کوئی نہیں توڑتا۔ وہاں اگر کوئی $10 کا نوٹ آپ کو ملے گا بینک میں تو آپ جا کے ٹیلر کو دے دیں گے کہ کوئی یہاں چھوڑ کے چلا گیا۔ میں ایک فوٹو کاپی کی دکان میں کام کرتا تھا وہاں، تو میں دیکھتا کہ ادھر سیلف پیمنٹ ہوتی تھی، کوئی وہاں چوری کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ they paid for every copy they made وغیرہ۔ ایسا پاکستان میں نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم نے اپنے دل میں اس بات کو قبول کر لیا کہ یہاں اللہ کا نظام چلتا ہے، انسان کا قانون ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو ہم سب نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، اور اللہ کے عذاب سے ہم ڈرتے ہیں۔ تو کوئی ایسا شخص جس نے روزہ رکھا ہو وہ چوری چھپے جا کر کچھ کھائے گا پیے گا نہیں۔ میں نے تو کبھی ایسے نہیں دیکھا، شاید ہوتا ہو، میں نے خود کبھی نہیں ایسے کیا۔ مگر اشارہ توڑنا کیا کوئی بات ہی نہیں۔ اگر آپ کسی کو اگر آپ ٹیکس نہیں ادا کریں اس کو تو کوئی برا نہیں سمجھتا یہاں پہ۔ تو یہ جو انسان کا نظام ہے اس کو تو ہم کوڑے میں ڈال دیتے ہیں، ہم صرف ایک نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مسئلہ ہے کہ اب تک ہم نے اپنے آپ کو ایک قوم یوں نہیں بنایا جو قانون کا احترام کرے۔ So we are not law abiding citizens because we don't believe in the law of man, we believe in the law of Allah۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال سے ایک اور چیز بھی جڑی ہے، وہ یہ ہے کہ جو چھوٹے سو کالڈ چھوٹے پروونسز ہیں، یعنی کہ پنجاب کے علاوہ جو بھی صوبہ ہے، جو بھی خطہ ہے، اس کی ایک بڑی کمپلینٹ رہی ہے، بڑی گریونس رہا ہے کہ پنجاب نے ہمارے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا۔ یہ نو آبادیاتی نظام ٹائپ کوئی سچویشن ہے، اور وہ آپ کو بلوچستان کی جو تحریک 58 سے چل رہی ہے، رائٹ، اس میں آپ کو نظر آتی ہے، سندھ میں آپ کو پیریوڈکلی نظر آتی ہے، آج کل کے وقت میں پی ٹی ایم کی صورت میں وہ بہت کلیئرلی نظر آتی ہے
جب وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا استحصال ہے، جو ہمارے پہ جبر ہوتا ہے، جو ہمارے سارے نقصانات ہوئے ہیں اس وار آن ٹیرر کے جنگ میں، وہ اس کا کردار پنجاب اور پنجابی فوج کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ جو پروونسز کا معاملہ ہے، جو فیڈرلزم یہاں قائم ہو ہی نہیں سکا، اس کے بھی میرا خیال سے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے بالکل. اور جیسے کہ آج کل بات چل رہی ہے کہ جی بی کو بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا، ایک پروویژنل پروونس بنایا جائے گا. تو اور لیکن ان کے لوگوں پر تو بات ہی نہیں ہوتی، ان لوگوں کا تو رائے لی ہی نہیں جاتی. اور یہاں میں بات کرنا چاہوں گا جی بی کے جو یوتھ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، جو آج کل ادھر سب سے پاپولر لیڈر ہیں، بابا جان، وہ پچھلے 9 سال سے جیل میں ہیں. تو یہ جب تک ریاست کا رویہ رہے گا تو ایک قوم کا کیسے خیال آئے گا لوگوں کو؟ وہ کیسے سوچیں گے کہ ہم سب مل کر ترقی کر سکتے ہیں جب ان کا آپس میں ہی اتنی ایکسپلائٹیشن ہو، اتنا جبر ہو؟ ہاں، بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہاں وفاق نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہمیں پورا حق ہے کہ ہم پورے پاکستان پر حکومت کریں. تو یہ بالکل جیسے برطانیہ نے اپنی نوآبادیوں پر حکمرانی کی تھی. اب بلوچستان آپ چلے جائیں تو وہاں پر جو معدنیات ہیں، جو ادھر سے گیس نکلی، ادھر جو طرح طرح کے وہاں پر قیمتی قسم کی معدنیات ہیں، وہ سب ان کا مستقبل وہ خود نہیں طے کرتے. ان کے ساتھ کیا ہو اس کا فیصلہ پنجاب میں ہوتا. اب اس بات کو پنجاب کو سمجھ لینا چاہیے. یہ بات اگر سمجھی جاتی تو بلوچستان میں وہ صورتحال نہ ہوتی جو آج ہے. آپ نے گلگت بلتستان کی بات کی تو وہاں بابا جان کا آپ نے ذکر کیا، عوامی ورکرز پارٹی کے ہیں. ان کو میرا خیال یہ ان کا 10واں سال جا رہا ہے. اب کیا ان کا ایسا جرم تھا، کیوں انہیں اتنی بھیانک سزا دی گئی ہے، یہ اس کا جواب دینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں. وہاں پر آپ جائیں تو بالکل واضح ہوتا ہے کہ جو اعلیٰ درجے کے افسران ہیں وہ سارے پنجاب سے آئے ہوئے ہیں، اور پنجاب نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم پاکستان ہیں. تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو پنجابستان کہہ دیں. آپ اس کو پاکستان کیوں کہتے ہیں؟ پنجابستان کہیں. جب تک پنجاب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو ایک احساس محرومی صوبوں کے اندر رہے گی. پنجاب کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگرچہ یہ سب سے بڑا صوبہ ہے لیکن یہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے کہ پورا پاکستان پنجاب ہے، وہ نہیں ہے. بالکل، ایک طرح سے تو میں بالکل سمجھ سکتا ہوں کہ جو چھوٹے صوبے ہیں، سو کالڈ چھوٹے صوبے، پنجاب کے علاوہ جو سارے صوبے ہیں، سارے خطے ہیں، ان کا بہت شکایت رہتی ہے. بہت وہ اس شکایت کی شکل میں ایک نفرت بھی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اس نفرت کو جو ترقی پسند قوتیں ہیں انہیں چینل کرنا چاہیے کہ جو پنجاب کا بھی محنت کش ہے، وہ ریلیٹیولی تو کم مظلوم ہوگا لیکن وہ بھی مظلوم ہے. تو جب پنجاب کی بات کی جاتی ہے تو اس کی رولنگ کلاس کی، اس کے خاص طبقے کی بات کی جاتی ہے، ایک خاص اس میں جو فوج کا کردار ہے اس کی بات کی جاتی ہے. اور لیکن ایک جو پنجاب کی اہمیت ہے اس سارے ملک میں، اس سارے نظام میں، وہ کئی بار بہت اچھی طریقے سے ہمیں نظر بھی آتی ہے بہت پروگریسو قوتوں میں، پروگریسو موومنٹس میں. اور اس کی اگزامپل جو ایوب خان کے خلاف جو موومنٹ رہی تھی، تحریک رہی تھی، اس میں پنجاب کا اہم کردار تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو لائرز موومنٹ تھی 2007-8 کی، اس میں بھی پنجاب جب اٹھا تھا تب ہی لائرز اور ججز بحال ہوئے تھے، اور تب ہی ایونچولی مشرف کی آمرت بھی ختم ہوئی تھی. اور اب ایسے نظر آتا ہے کہ ایک بار پھر پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی نے، جو کہ PMLN ہے، جو کہ بہت انٹرنچڈ ہے، بہت نیٹ ورک ہے، بہت سپورٹ ہے اس نے ایک قسم کا اعلان کر دیا ہے، اور ایک قسم کی ہم آہنگی بھی نظر آتی ہے جب مریم نواز صاحبہ جاتی ہیں کراچی میں یا کوئٹہ میں اور ادھر مسنگ پرسنز کی وہ بات کرتی ہیں. تو میرا خیال سے بہت ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، ایک بہت خوش آئین ڈیولپمنٹ. بہت خوش آئندہ، بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اور یہ
حیران کرنے والی بات ہے کہ نواز شریف جو ایک ٹھیٹھ پنجابی ہے، اس نے ایسی باتیں کی پنجاب کی فوج کے خلاف، اور یہ وہ شخص ہے جس کو فوج نے وزیر اعظم بنایا تھا، یہ انہی کے بلبوتے پہ آیا تھا۔ لیکن دیکھیں نواز شریف میں بڑی تبدیلی آئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ جب مشرف نے اسے یہاں سے بھگایا اور وہ سعودی عرب چلے گئے، سعودی عرب میں خدا جانے ان پہ کیا گزری ہے، یا کیا ان کی کیا محرکات تھیں، کیوں ان کی سوچ بدلی، لیکن وہ سوچ بدلی جب وہ پاکستان آئے تو انہیں نظر آنے لگا کہ یہ جو اقلیتیں ہیں پاکستان میں، مذہبی اقلیتیں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کہ دوسرے صوبوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اور ایک ان میں جو رویے کی تبدیلی آئی، اس سے اب ایک پریشانی پیدا ہو گئی پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ میں۔ اچھا، اسٹیبلشمنٹ کو میں تھوڑا سا بتاؤں کہ یہ شروع کے دنوں میں، یعنی کہ پاکستان کے بننے کے بعد، جو سارے بااثر لوگ تھے وہ صرف پنجابی نہیں تھے، ان میں کچھ مہاجر بھی تھے، سندھی اکا دکا تھے، بلوچ نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن اب تو ایسے لگتا ہے کہ زیادہ تر یہ پنجابی ہے۔ لہٰذا یہ اور زیادہ حیرانی کی بات بنتی کہ نواز شریف نے ان کا دامن چھوڑ دیا۔ اچھا، شاید چھوڑا نہیں ہے، لیکن ان کو اتنی سپورٹ ہے اس وقت کہ اب جو پی ایم ایل این کے اندر جو دوسرے بڑے لیڈران ہیں ان کے خلاف بول نہیں رہے۔ پہلے جو شہباز شریف کے ساتھ تنازع تھا وہ اب دب گیا۔ اب شہباز شریف تو خود جیل میں پڑا ہوا۔ یہ وجہ بھی ہے کیونکہ اب عمران خان نے جس پالیسی کے اوپر عمل کیا ہے اس نے سب کے گلے گھونٹ دیے، اور یہ اس کا ایک رد عمل نکل رہا ہے۔ فوج نے بہت بڑی غلطی کی ہے میرے خیال میں کہ انہوں نے مکمل طور پر پی ٹی آئی عمران خان کا ساتھ دیا، اور شاید کچھ وقت کے بعد انہیں یہ چھوڑنا پڑے، کیونکہ اگر اسی طرح سے ملک کے اوپر حکمرانی کرنی ہے، اب ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بھی بات کرنا چاہوں گا کہ جو مین سٹریم میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، یقیناً طور پہ وہ ہمارے ذہن، سوچ کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ تر اسی صورت میں نظر آتے ہیں: اپوزیشن، گورنمنٹ کیا پالیسی ہے، کیا چینج آئے گی، اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ نہیں۔ لیکن ہم کئی بار اپنا کردار اس میں بھول جاتے ہیں، جیسے ہم بھی کوئی سیاسی کردار ادا نہیں کر سکتے، یا ہمارا کردار جو ہے وہ صرف اسی تک محدود ہے کہ ہم سے مراد کیا؟ ایک جو عام فرد ہے جو اس سماج میں زیادہ تر مین سٹریم میڈیا کنزیوم کر رہا ہے، وہ اس تبصرے تک ہی اس کی سوچ اور کردار اور عمل محدود ہو جاتا ہے کہ میں اس کے خلاف ہوں اور اس کے ساتھ ہوں، اور اسی میں ہمیں ایک بہت بڑی لمیٹیشن نظر آتی ہے کہ کوئی حقیقت پہ عمل، یعنی کہ اس طرح کا آلٹرنیٹو نہیں ہے جو کہ اس سسٹم کو، اس نظام سے ٹرانسینڈ کرے۔ تو کیا یہ پاسبلٹی ہے، خاص طور پہ اس ملک میں جہاں مین سٹریم پارٹیز انکلوڈنگ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، یہ اب ریکگنائز کر رہی ہیں کہ اس ملک میں 15 کروڑ نوجوان ہیں، اور تبھی وہ اپنی نوجوان لیڈرشپ کو بھی فرنٹ اینڈ سینٹر لا رہے ہیں۔ تو یہ جو نوجوان ہیں جو اس نظام میں پل رہے ہیں، جہاں سیاسی اور آئینی تو مسئلے اپنی جگہ، جہاں ان کے روزگار اور تعلیم اور صحت کے بہت سنگین مسئلے ہیں، تو کیا یہ جو جنریشن ہے یہ اسی قدم پہ چلتی رہے گی کہ اس کے خلاف ہوں، میں اس کے پرو ہوں، یا کسی آلٹرنیٹو پہ جا سکتی ہے؟ اگر ہم تماشبین بن کے بیٹھے رہے تو نظام اسی طرح سے چلے گا، جو ڈوریاں کھینچتے ہیں، چلاتے ہیں، وہی کرتے رہیں گے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام کو متحرک کرنا ہے، لوگوں کو منظم کرنا ہے، اور تبھی حالات بدلے جا سکیں گے۔ گویا کہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، لیکن ایکٹیو کس سمت؟ اصل بات تو وہ ہے نا۔ اچھا، یہ پارٹیوں سے ہٹ کے جو خرابیاں ہیں
ان کی ہمیں نشاندہی کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارا تعلیمی نظام بالکل چوپٹ ہے۔ کیوں چوپٹ ہے؟ کیونکہ ہم اس کو صحیح سمت نہیں لے جا رہے ہیں۔ چلیے تعلیم کی مسائل کے اوپر پھر کسی وقت بات کریں گے، لیکن تعلیم ایک قوم کا بنیادی حق بنتا ہے، وہ حق ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس پر بولو بولو بولو، اور سے بولو نہیں، کچھ کرو۔ یہ نوجوانوں کو کرنا ہے، کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ان کے مستقبل کی بات ہے نا۔ اچھا، پھر یہاں جو فرق ہے، جو طبقاتی فرق ہے، وہ انتہا پہ پہنچا ہوا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ جو غریب آدمی ہے اس کے پاس تو روٹی نہیں ہے کھانے کی، اب تو اتنی مہنگی ہو گئی، وہ چائے میں اب چینی بھی کم ڈالنے لگا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جن کی عیاشیوں کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، جن کو اگر سیر کرنی ہے، ویکیشن کرنا ہے، دبئی ویکینڈ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ آپ جو بڑے بڑے محل اسلام آباد میں دیکھیں، کسی بھی شہر میں دیکھیں، وہ جو ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، ارے بھائی کیا شاندار قسم کے مکانات ہیں وہاں پہ، لیکن دوسری طرف جو غریب علاقے ہیں، ذرا سی بارش ہوئی جیسا کہ کراچی میں ہوا تو ادھر سیلاب آ گیا۔ اس شہر کے جو حالات ہیں وہ بہت خراب ہیں، لیکن دوسرے شہروں کے کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں جگہ جگہ۔ تو اس پر لوگوں کو منظم کرنا ہے، اس کے لیے کمیٹیاں بنانی، ان کمیٹیوں میں لوگوں کو حصہ ڈالنا ہے۔ اور یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، علاوہ اس کے جو قومی سطح کی سیاست ہے اس میں ہمیں حصہ لینا ہے۔ کس پارٹی کے ساتھ؟ اب میں تو کسی پارٹی کا ممبر نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی غریبوں کے لیے کرے اور جو بھی یہاں ایک سوچ میں تبدیلی لانے کی کوشش کرے، وہ سوچ جو ہے وہ آگے کی طرف ہونی چاہیے، مستقبل کی طرف، دماغ کھولنے کی طرف، یہ نہیں کہ ہمیں ماضی میں دھکیلے۔ بالکل، اس کے ساتھ میں یہی کہوں گا کہ نوجوانوں کو سیاست میں ضرور حصہ لینا چاہیے، اور وہ عملی شکل بھی ہو، اس کی آن لائن شکل بھی ہو، کیونکہ اینڈ میں ہمیں یاد تو یہ رکھنا پڑے گا کہ جو عوام کی سڑکوں پہ طاقت ہوتی ہے اس کے سامنے کوئی آمر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ بھی دیکھیں گے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کے ساتھ ایک نیا ٹاپک لائیں گے اور اس پہ ایک نئی ڈسکشن کریں گے۔